العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، بھلا وہ شخص کہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی عطا کی اور ہم نے اس کے لیے نور بنایا، وہ چلتا ہے اب اس نور کے ساتھ لوگوں کے درمیان۔ کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا وہ اس کی طرح ہو جائے گا جو اندھیروں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں؟ یہاں مردہ ہونے سے مراد ہدایت سے محرومی تھی، اب اس کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی، اس ہدایت کی روشنی کے ساتھ وہ چل رہا ہے معاشرے میں، کیا یہ اور جو گمراہی کے اندھیروں میں پڑا ہے کیا وہ برابر ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی قرآن سے جڑنے کی توفیق دے رہا ہے، قرآن کی روشنی مل رہی ہے، قرآن کا نور مل رہا ہے۔ اللہ اب اس نور کے ساتھ ہمیں اس معاشرے میں چلنے پھرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے گئے۔ مزین سے مراد ہے کہ بڑے اچھے لگ رہے برے اعمال، گندگی کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن بالآخر وہ گندگی ہی ہے جو جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے مجرم بنا دیے تاکہ وہ اس میں مکاریاں کرتے رہیں۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ مکاریاں نہیں کرتے مگر اپنی ہی جانوں کے خلاف اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ مجرم کرتے تو یہ خود ہیں، مگر اللہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے بھی کبھی مجرموں کو لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے مشرکین کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمیں ویسا ہی نہ دیا جائے جو رسولوں کو دیا گیا اللہ کے۔ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں ہمیں ملنا چاہیے، خود دعوے دار بن رہے معاذ اللہ، یا خود جو ہے وہ اپنے لیے چاہتے کہ ہمیں یہ پریویلیج مل جائے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں بھیجے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا اللہ کے ہاں سے ذلت ملے گی۔ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، اور سخت عذاب ملے گا اس کے بدلے کی جو وہ مکاریاں کرتے تھے۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، پس اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کے سینے کو مزید کھول دے اسلام کے لیے، ہدایت کے لیے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جس کو اللہ چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے اس کے سینے کو تنگ بھچا ہوا کر دیتا ہے، گویا کہ وہ بمشکل آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ اس میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں چاہے وہ ضمنی سی بات ہے کہ جتنا اوپر جاتے ہیں آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے، تو ہمیں آکسیجن چاہیے ہوتی ہے۔ بھائی ٹھیک ہے بھائی، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ کچھ اور ہی بات ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے، اور جس نے اپنے لیے خود گمراہی کا فیصلہ کیا اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، اس سے سکون قلب چھین لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو گھٹن کے اندر ہی محسوس کرتا ہے۔ اللہ اس سے میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب ڈال دے گا جو ایمان نہیں لاتے، عذاب کی ناپاکی ڈال دے گا، رجس کے معنی ناپاکی کے بھی ہوتے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ راستہ آپ کے رب کا سیدھا۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور ہم نے یقیناً آیات کو تفصیل سے بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ اللہ ان کا کارساز ہے اس کے بدلے میں جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس دار السلام، سلامتی کا گھر جنت میں ہم سب کو جمع فرما دے، جیسے اللہ نے اس دنیا میں یہاں میں جمع کیا، اللہ وہاں بھی ہم سب کو اپنے فضل سے جمع فرما دے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ سب کو جمع فرمائے گا، یا معشر الجن قد استكثرتم من الانس، اللہ فرمائے گا اے گروہ جنات تم نے بہت سے انسان اپنے تابع کر لیے تھے۔ وقال اولیاء من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، اور انسانوں میں سن کے دوست کہیں گے اے ہمارے رب ہم میں سے بعض نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم اس میعاد یعنی گھڑی کو پہنچ گئے جو تو نے مقرر کی تھی۔ یعنی انسانوں نے جو پکارا جنات کو، کچھ اپنی دانش میں سمجھا فائدہ اٹھا لیا، اس طرح کی بات۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ تم رہو گے مگر جسے اللہ چاہے گا اللہ محفوظ رکھے گا۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا علم والا ہے۔ وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون، اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے۔
یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیات وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اے گروہ جنات اور انسان، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے ہمارے رسول نہیں آئے، وہ تم پر ہماری آیات تلاوت کرتے، ہمارے احکام سناتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے خبردار کرتے تھے؟ قالوا شہیدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں پر گواہی دیتے ہیں کہ ہاں ہاں ایسا ہوا، پیغمبر آئے۔ وغرتهم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دی کہ وہ کفر کرنے والے تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ اس لیے کہ آپ کا رب ظلم کی سزا میں بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں جب تک اس کے لوگ بے خبر نہ ہوں، یعنی غافل نہ ہو جائیں۔ اللہ اندھیرے میں نہیں رکھتا۔ سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ کسی بستی کو عذاب نہیں دیتا جب تک کہ وہاں پر اللہ کے پیغمبروں کو نہ بھیج دے۔ اصلاح کا سامان پہلے کیا جاتا ہے، پھر بھی لوگ نہیں مانتے، پھر اللہ کا عذاب ان پر آتا ہے، یعنی کہ اندھیرے میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے ان کے اعمال کے درجات ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں جو وہ اعمال کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، یعنی ہلاک کر دے، اور جس کو چاہے تمہارے لیے جانشین مقرر کر دے، جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا ایک دوسری قوم کی اولاد سے۔ اللہ تمہیں مٹا کر کسی اور کو لے آئے گا، تم سے پچھلے جا چکے تمہیں اللہ لایا، تمہیں مٹا کر اللہ کسی اور کو بھی لے آئے گا۔ اللہ بے نیاز۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، اور جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بے شک وہ آنے والی ہے، یعنی قیامت، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے نبی علیہ السلام فرمائیے اے میری قوم تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں بھی بے شک کام کر رہا ہوں۔ یہ ہے چیلنج کا انداز، اور یہ مکی صورتیں جو آخری دور میں مکہ مکرمہ کے آخری دور میں نازل ہوئیں ان میں انداز ملتا ہے، دو ٹوک انداز۔ فسوف تعلمون، فسوف تعلمون، ان قریب بس تم جان لوگے، من تکن لہ عاقبۃ الدار، کہ کس کے لیے عاقبت کا گھر ہے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے اس میں سے انہوں نے ٹھہرا لیا اللہ کے لیے ایک حصہ۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، تو اپنے زعم، اپنے خیال میں انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے لیے ہے۔ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور کہتے کہ یہ ایک حصہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ مانتے یہ بھی اللہ کو ہوتے، ذہن میں رکھیے گا، مشرک وہ نہیں ہوتا جو ایتھیسٹ ہوتا ہے، ایتھیسٹ وہ ہوتا ہے جو خدا کو نہیں مانتا، خالق کو نہیں مانتا۔ مشرک وہ ہوتا ہے پولیتھیسٹ جو اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ تو اتنی دیانتداری کرتے تھے کہ اللہ کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ رکھتے تھے، تو یہ حصہ اللہ کا، یہ شریکوں کا۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، تو جو ان کے شریکوں کے لیے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو اللہ کے لیے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کیا ہوا، شریکوں کا فصل کم ہو گئی، یہ تجارت کا نفع کم ہو گیا، تو جو شریکوں والا حصہ ہے بتوں کا اور شریکوں کا، وہ حصہ کم نہیں ہوگا، اللہ کا ہوتا ہے تو ہوتا رہ جائے۔ کیوں؟ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو حصے پیش کیے جاتے تھے بتوں کی جیب میں تو جاتے نہیں تھے، بت تو کھاتے نہیں تھے، کون کھاتا تھا؟ وہ جو پجاری بیٹھے ہوتے تھے، مجاور بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، پنڈت جو بھی آپ کہہ لیجئے اس کو۔ یہ جو مذہب کے نام پر، ریلیجن کے نام پر ایکسپلائٹیشن انسانیت کی ہوئی، آج تک ہو رہی ہے، یہ ہے جو ان کی جیبوں میں جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج بھی مزاروں میں جو مدفون بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ تو بہت بڑے لوگ تھے، مگر مزاروں پر اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ شریعت کے بالکل خلاف ہو رہا ہے، اور یہاں جو کچھ پیش ہوتا ہے وہ بابا جی کی جیب میں جاتا ہے، نہیں، بابا جی کی نسلوں کی جیب میں جاتا ہے، نہیں، محکمہ اوقاف کی جیب میں جاتا ہے، اور بڑے سجادہ نشین ان کی جیبوں میں جاتا ہے۔ سخت بات عرض کر رہا ہوں، یہ ہے مذہب کے نام پر ایکسپلائٹیشن جو انسانیت کی ہوتی رہی ہے۔ بہرحال تو اللہ کا حصہ کم ہو جائے، شریکوں کا حصہ کم نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا اور نیچے آئیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا وہ کم ہو جائے، لیکن فضولیات کی بات ہوگی، رسومات کی بات ہوگی، فضول خرچوں کا معاملہ ہوگا، اس میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے۔ بہرحال یہ ہمارے مسائل۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل مزین کر دیا تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں، بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ تفسیر سورہ نحل میں آئے گی انشاءاللہ، نحل آیت نمبر 58-59 میں۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دے، اور بتوں کے نام بھیٹ چڑھا دیا جانا اولاد کا۔ یہ سینٹ ویلنٹائن کا ڈرامہ ہے کیا؟ ویلنٹائنز ڈے کا ڈرامہ کیا ہے؟ پہلے رومن امپائر کے اندر مشرکوں کی ایک رسم تھی، بھیڑ چڑھانے والا پہلو، اس کے بعد جب وہ رومن امپائر کرسچینٹی اس میں
کرسچینٹی میں بدل گئی تو وہ سینٹ ویلنٹائن کے نام پر یہ دھندے شروع ہو گئے. یہ دیوی دیوتاؤں کے بھیڑ چڑھانا، اس کی بنیاد پر بھی بیٹوں اور بیٹیوں کو، اولادوں کو قتل کیا گیا، شیطان نے کروایا. ڈیولز ورشپرز آج بھی ہیں امریکہ میں، انگلینڈ کے اندر، دنیا کے سو کالڈ انورٹڈ قوم ترقی یافتہ ممالک کے اندر شیطان کی پوجا پاٹ خالی 14 صدیوں کے پہلے مشرکین نے تھوڑے ہی کی. ڈیول ورشپرز آج بھی ہیں. بلیک فلور، بلیک اور وائٹ ٹائلز کا فلور پورا ان کا باقاعدہ مخصوص اس کے لیے ہے، اور بڑے بڑے بگ شاٹس دنیا کے فیصلے کرنے والے وہ اس کا حصہ رہے ہیں، اس ڈیول ورشپ کا حصہ رہے ہیں. اور بڑے بڑے کیسز ہوئے امریکہ کے اندر، 300 بچے مار دیے ایک ظالم نے، اور شیطان کی پوجا پاٹ کے چکر میں. ہندوؤں کے آپ تصور دیکھ لیجئے، اس طرح کی بھیڑ چڑھانے کی رسمیں آج بھی موجود ہیں. تو یہ قرآن زندہ کلام ہے. آج کوئی کہے کہ وہ تو جاہل لوگ تھے، تو جاہل آج بھی ہیں جو شیطان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ڈیول ورشپنگ کرتے ہیں، اور اس نام پر بچوں کو اور بچیوں کو بھیڑ چڑھاتے ہیں دیوی دیوتاؤں کے. یہ جاہل آج کے دور میں بھی مل جائیں گے. فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو وہ جو جھوٹ باندھتے ہیں اے نبی ان کو چھوڑ دیجئے. اور وَمَا يَفْتَرُونَ، جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹی باتیں انہوں نے اختیار کر رکھی، ان کے حال پر ان کو چھوڑ دیجئے. تھوڑا سا اس کو معاف کیجئے گا، اس کو تھوڑا سا صاف کر دیجئے. جی معاف کیجئے گا، لائیو اسٹریمنگ پہ جو ہے ان کو اندازہ نہیں ہوگا، وہ پنکھے کی موومنٹ تھوڑی سیٹ کروانی تھی ہمیں، معاف کیجئے گا. جی وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور انہوں نے کہا کہ یہ مویشی اور یہ کھیتی، یہ فصل ممنوع ہے، یہ منع ہے. کیا مطلب؟ لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، اسے کوئی نہیں کھائے گا مگر وہ کہ جس کو ہم چاہیں گے ان کے جھوٹے خیال کے مطابق. یعنی روک ٹوک لگا رکھی تھی، یہ فلاں کھا سکتے ہیں اور یہ فلاں کھا سکتے ہیں، یہ فلاں نہیں کھا سکتے. یہ حلال حرام کے اختیارات خود انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے مشرکین نے. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ مویشی ان کی پیٹھ پر سواری حرام کر رکھی ہے، کچھ مویشی ہیں کہ ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے. یہ جھوٹ باندھنا ہے اللہ کی طرف، معاذ اللہ. کسی اور کا نام لیں گے، اللہ کا نام نہیں لیں گے. اس قدر جسارت اور جرت کا معاملہ. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل انہیں سزا دے گا اس بات کی جو یہ جھوٹ باندھتے ہیں. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا، اور انہوں نے کہا جو ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے، اندر جو بچہ پل رہا ہے، وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے. یہ دیکھیے یہ ڈسٹنکشن، یہ ڈویژن معاف کیجیے گا. وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور ہماری عورتوں پر حرام ہے. یعنی جو بچہ اس کے اندر پل رہا ہے وہ اگر برآمد ہوا، مرد کھا سکتے ہیں اس کا گوشت، عورتیں نہیں کھا سکتی. ایک وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اگر وہ بچہ مردہ نکلا تو سب اس میں شریک ہیں. ایک تو مردہ کھائیں گے، اور یہ مرد بھی کھائیں گے، عورتیں بھی کھائیں گے. زندہ نکلے گا تو صرف مرد کھائیں گے. یعنی یہ حق تلفی کا پہلو وہاں پر بھی تھا، اور مردار کو کھانا اس کی حرکتیں وہاں پر بھی ہیں. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ جل انہیں ان کی باتیں بنانے کی سزا دے گا. انہ حکیم علیم، بے شک وہ اللہ حکمت والا، علم والا ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، یقیناً وہ لوگ خسارے میں پڑے جنہوں نے نادانی سے اپنی اولاد کو قتل کیا بغیر علم. وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اور حرام ٹھہرایا، اور جو انہوں نے حرام ٹھہرایا اس رزق میں سے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے. قد ضلوا، وہ گمراہ ہو گئے یقیناً. وما كانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے. اگلی آیات میں اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان، تذکیر بھی آلاء اللہ کی نشانیوں کے بیان کے ذریعے یاد دہانی. یہ بڑا پیارا اسلوب ہے قرآن کا، بعد میں کسی موقع پہ تفصیل عرض کروں گا. جتنا اللہ کی نعمتوں اور احسانات پر غور کریں گے نا، اتنا اللہ کی محبت اور عظمت میں اضافہ ہوگا. اور آج یہ شے ہمارے معمولات میں، حتیٰ کہ عبادات کی لذت کے حوالے سے بھی اس میں بڑی کمی ہے کہ اللہ کی محبت والا عنصر وہ بہت کم دکھائی دیتا ہے. اللہ ہمیں عطا فرمائے. تو ان نعمتوں پر جتنا غور ہوگا یہ محبت والا عنصر بھی بڑھے گا انشاءاللہ تعالی. یہاں نعمتوں کا بیان. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ، وہ اللہ جس سے باغات عطا فرمائے ایسے کہ چڑھائے جاتے ہیں، بیلے ہیں جیسے انگور کی، ان کو چڑھایا جاتا ہے باقاعدہ سہارا دے کر. وغیر معروشات، اور ایسے بھی ہیں کہ جہاں وہ چڑھانے کی بیلوں کو ضرورت نہیں ہوتی، درخت اگتے ہیں. وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور کھجور
اور کھیتی اور اس کے پھل مختلف قسم کے ہیں، اور زیتون اور انار، اور ملتے جلتے بھی ہیں اور جدا جدا بھی ہیں، کبھی ٹیسٹ ملتا جلتا ہے، کبھی نہیں ملتا، کبھی سائز ایک جیسا ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، یہ سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں آم بڑا پسند ہے، آم کا ذکر قرآن میں نہیں آتا، تو بھائی قرآن حکیم جب نازل ہو رہا تھا اس وقت کے لوگ جن باتوں سے واقف تھے قرآن نے وہ مثالیں دیں۔ البتہ تسلی رکھیے، سورہ یاسین میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے بعد میں بھی جو کچھ تم کھاؤ گے، استعمال کرو گے، چاہے وہ کھانے پینے کے معاملات ہو یا سواریوں کے معاملات ہوں، وہ اللہ ہی عطا فرمائیں گے، اور ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو مجھے کسی کو آم پسند ہے تو جنت میں انشاءاللہ آم بھی میسر آئیں گے، یا جو پسند ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ تمہیں عطا ہوگا۔ یہ بھی سوالات آتے ہیں بھی آم کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو جو نازل ہو رہا تھا جب قرآن، اس وقت جو لوگ معروف باتیں جن چیزوں سے واقف تھے لوگ، قرآن نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ البتہ کام کی بات یعنی ہم سے متعلق عملی بات آگے کیا ہے؟ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، تم اس کے پھل کو کھاؤ جب وہ پھل لائے، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اس کے کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ یہ ہے عشر کا معاملہ۔ ایک ہے زکوٰۃ کیش اینڈ کیش ایکویولنٹس پر، مال تجارت پر، زیورات پر، اور ایک ہے عشر جو فصلوں پر ادا ہوتا ہے۔ اور ہمارے ملک کے اندر زرعی اراضی یا زرعی اراضی سے منسلک 70% آبادی ہے، ایک بڑا زرعی ملک ہے پاکستان، اور فصل پہ عشر جتنی مرتبہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر سال میں فصل 2 مرتبہ آ رہی ہے تو عشر 2 مرتبہ ادا کرنا ہوگا۔ زکوٰۃ 1 مرتبہ ہے کیش اینڈ کیش ایکویولنٹس اور مال تجارت اور زیورات پر، لیکن فصل جب بھی آئے گی عشر اس پر ادا کرنا ہوگا، اس کی تفصیلات ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا ریونیو ہو سکتا ہے اس حکومت کا، ہماری حکومت کا، کہ اس سے بڑی خوشحالی کے ذرائع کھل سکتے ہیں یا راستے کھل سکتے ہیں، لیکن توجہ نہیں اس کے اوپر۔ اور یہ ظلم ہے، جیسے زکوٰۃ میں ڈنڈی مارنا ظلم اور حرام، اور صدیق اکبر نے کہا جنگ کروں گا اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے، عشر بھی بالکل زکوٰۃ کے ایکویولنٹ ہے۔ اگر نہیں ادا کیا جا رہا تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ بہت بڑی ایکسپلائٹیشن اللہ کی مخلوق کی ہو رہی ہے۔ اس پر بھی ہمارے ملک میں خصوصاً توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جو بنیادی طور پر ایک بڑا زرعی ملک ہے۔ فرمایا کہ ولا تسرفوا، اور بیجا خرچ نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ومن الانعام حمولۃ وفرشا، اور اللہ نے چوپایوں میں سے بار بردار بڑے جانور بھی بنائے اور چھوٹے بھی، زمین سے لگے ہوئے، اونٹ جیسا اونچا بھی بنایا، اور چھوٹی سی بکری وہ بھی جانور اللہ نے بنایا۔ کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق میں سے عطا کیا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ حرام کھانا یہ شیطان کی پیروی، کھاتے ہوئے اللہ کا نام نہ لینا یہ شیطان کی پیروی، تفصیلات آئی ہیں۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، 8 نر اور مادہ، یہ کچھ جانوروں کی تفصیل آ رہی ہے 4 جوڑوں کی۔ من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، 2 بھیڑ سے اور 2 بکری سے مراد نر اور مادہ۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، دونوں آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جو دونوں مادہ کے رحم میں لپٹا ہوا ابھی بطن میں ہے۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے کسی علم کی دلیل کی بنیاد پر بتاؤ کہ تم سچے ہو۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اور 2 اونٹ سے اور 2 گائے سے نر اور مادہ اللہ نے پیدا کیے۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، آپ پوچھئے کہ اللہ نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ حرام کیے، یا جو دونوں کے رحموں میں لپٹا ہوا ابھی بطن میں ہے۔ وہ جو بات کی تھی نا کہ وہ زندہ نکلے گا تو صرف مرد کھائیں گے، مردہ نکلے گا تو مرد عورت دونوں کھائیں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ پوچھے بھئی اللہ نے کیا نر حرام کیا یا اللہ نے مادہ حرام کیا؟ کس بنیاد پر تم نے اخذ کر لیا کہ یہ تو مرد کھائیں گے اور یہ عورتیں اور مرد دونوں کھائیں گی؟ کیا تم نے تقسیم خود ساختہ فیصلے کر رہے ہو؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس موقع پر موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے۔ لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر وہ جہالت کے ذریعے گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ اس بات کو کیوں اتنی ویٹیج دے رہے، کیوں اتنی اہمیت دے رہے؟ اس سے کہ بنیادی مسئلہ اللہ کی اتھارٹی میں دخل اندازی کا ہے۔ حلال حرام کا فیصلہ کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کے اذن سے اللہ کے پیغمبر کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن لوگوں نے خود ساختہ اگر فیصلے کرنا شروع کر دیے تو گویا یہ اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والی بات ہے، یہ تو شرک در شرک والی بات ہو جائے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں۔
قل لا اجید فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، اے نبی علیہ السلام فرمائیے جو مجھ پر وحی کی گئی اس میں سے کسی کھانے والے پر کوئی بات حرام نہیں، کوئی کھانا حرام نہیں، الا ان یکون میتۃ، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، او دم مسفوحا یا بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر یا سور کا گوشت ہو، فإنہ رجس، کہ بے شک وہ تو یعنی سور پورے کا پورا ناپاک ہی ہے، او فسقا یا وہ گناہ کی بات، اہل لغیر اللہ بہ، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ یہ چار باتیں پہلے بھی آئی ہیں، بس ایک چھوٹا سا اصول سمجھ لیں۔ قرآن حکیم کے بارے میں ایک اصول ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ بقیہ مقامات پر دم یعنی خون کا لفظ ہے، یہاں دمم مسفوحا کا لفظ ہے، مسفوحا بہتا ہوا، یہ جب ذبح کیے تو جو بہتا ہے خون یہ حرام، اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ تو یہی اپلائی ہوگا بقیہ مقامات پر، جب بھی دم 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 آئے گا بقیہ تین مقامات پر تو اس سے مراد بہتا ہوا دم یعنی بہتا ہوا خون ہوگا۔ تو قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے۔ یہاں ایک اور بات آئی سور کے بارے میں، فإنہ رجس، ذکر تو آ رہا ہے سور کے گوشت کا، لیکن فإنہ رجس کہا کہ بے شک وہ ناپاک ہے۔ سور پورے کا پورا ناپاک، اس کا خالی گوشت نہیں، اس کی کوئی بھی شے استعمال نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو جوتوں کے اندر سور کی کھال استعمال ہو رہی ہے، اب میں برانڈز کے نام نہیں رکھ رہا آپ کے سامنے، اور بڑے پیسے خرچ کر کے جو استعمال کیے جا رہے ہیں بھائی جائز نہیں، سمپل سی بات۔ فإنہ رجس، وہ پورے کا پورا ناپاک ہے، اس کی کوئی شے استعمال نہیں کی جا سکتی ہے، یہ بھی تفسیر فقہا نے بیان فرمائی ہے۔ ایک چھوٹی سی ضمنی سی بات ہے، یہ عورتوں میں بہت مشہور باتیں ہیں، کچھ ہو سکتا ہے مردوں میں بھی ہو، کہ بھئی یہ سور کا لفظ زبان پر آتا ہے تو زبان ناپاک ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں ناپاک ہو جاتی ہے؟ وہ سور ہے نا بھائی، تو خنزیر کہیں گے تو زبان ناپاک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ عربی میں خنزیر ہے، ٹھیک ہے، انگلش میں پگ ہوگا، اردو میں سور کہیں گے تو زبان ناپاک ہو جائے گی۔ تو جو حافظ قرآن بیچارہ پوری زندگی قرآن پڑھ رہا اور آپ اور میں پوری زندگی قرآن پڑھ رہے تو زبان پوری زندگی ناپاک، ایسا کوئی تصور نہیں ہے، ایسا قطعاً کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ سور ہی رہے گا، چاہے اس کو پگ کہا جائے یا اس کو خنزیر کہا جائے یا اس کو سور کہا جائے، اس سے زبان کے ناپاک ہونے کا کوئی تصور کا معاملہ نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم، پس جو لاچار ہو جائے، پس نافرمانی کرنے والا نہ ہو اور سرکشی نہ کرے، حد سے تجاوز نہ کرے، پس بے شک آپ کا رب بہت غفور بہت رحیم ہے۔ یہ مجبوری کی کیفیت کا بیان کئی مرتبہ آ چکا۔ اب وہ بات کہ یہود پر کچھ چیزیں حرام کی گئی تھی اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کر دیا ہر ناخن والا جانور، یعنی جن کے پنجے پھٹے ہوئے نہ ہو، اونٹ تھا، شتر مرغ تھا، حلال چیزیں بھی اللہ نے حرام کی تھیں ان پر، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، حلال چیزیں بھی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے حرام کی تھیں، تو ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، اور ہم نے گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کر دی سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ یا آنتوں سے لگی ہو یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہو، اتنی تو گنجائش، باقی چربی بھی حرام ان کے لیے۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، بس اگر اے نبی علیہ السلام یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے تمہارا رب بہت وسعت والا رحمت والا ہے، مراد ہے کہ توبہ کر لو تو معاف کر دے گا۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب مجرمین کی قوم سے ٹالا نہیں جاتا، یعنی رحمت کا بیان بھی ہے اور اللہ کا خوف بھی دلایا گیا کہ اس کا عذاب مجرمین کی قوم سے ٹالا نہیں جاتا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، مشرک ان قریب کہیں گے کہ اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، نہ ہم کسی شے کو حرام ٹھہراتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر کبیرہ، بلیم کس پہ ڈال رہے ہیں؟ اللہ پر۔ اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، نہ ہم کسی شے کو حرام ٹھہراتے۔ استغفر اللہ۔ یہ تاریخ انسانی میں بہت بڑی گمراہی رہی ہے۔ کیا اللہ کی اطاعت سے فرار کے لیے، پیغمبر کی اطاعت سے فرار کے لیے مشیت الہیہ، دیکھو جی اللہ چاہے گا تم ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ہے بہت بڑی گمراہی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو تیار ہے، یہدی الیہ من ینیب، یہدی الیہ من ینیب، سورہ شورى آیت نمبر 13، اللہ ہدایت اس کو عطا فرماتا جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ تم تیار ہو ہدایت پانے کے لیے، اللہ دے دے گا تم۔ اب ہمارے ورژن کیا ہے؟ بھائی نماز پڑھا کرو، اللہ چاہے گا اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے۔ کیا ہے اس جملے میں؟ اس جملے میں کیا ہے؟ اللہ نہیں چاہ رہا بھائی، استغفر اللہ، بس دعا کرنا، بس دعا کرنا اللہ توفیق دے دے، اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے۔
ہمارے بزرگ ساتھی ہیں چودھری رحمۃ اللہ بٹر صاحب، بہت بزرگ ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل اولین شروع کے ساتھیوں میں سے. وہ کہتے ہو بھائی کسی نے آج تک دعا کرائی دعا کرنا کل میں دکان چلا جاؤں، کسی نوجوان نے دعا کرائی دعا کرنا کل میں یونیورسٹی چلا جاؤں، کسی نے دعا کروائی کہ دعا کرنا کل میں جاب پر چلا جاؤں، کرائی؟ ان سارے کاموں میں خود اور جب اللہ اور رسول کی ماننے کی بات دعا کرنا میں نیک بن جاؤں، دعا کرنا جی میں یہ کر لوں، دعا کرنا جی میں وہ کر لوں، یہ ہے گڑبڑ بہت بڑی. تو یہ سخت بات ہے. مشرکین کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، نہ ہم کسی شے کو حرام ٹھہراتے، معاذ اللہ. کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے. حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا. قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، اے نبی علیہ السلام فرمائیے کیا تمہارے پاس کوئی یقینی بات ہے تو اس کو ہمارے سامنے پیش کرو. ام تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تم صرف گمان کے پیچھے چلتے ہو، تم صرف قیاس آرائیاں کرتے ہو. قل فللہ الحجۃ البالغہ، آپ فرما دیجئے اللہ کی حجت ہی پوری ہے، غالب ہو کر رہنے والی ہے، اصل دلیل تو اللہ کی اور وہی غالب رہے گی. فلو شاء لہداکم اجمعین، بس اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، مگر بات کئی مرتبہ آ چکی، امتحان کے لیے بھیجا، جو چاہو سو کرو، نتیجے کل سامنے. قل هلم شهداءکم الذین یشهدون ان اللہ حرم هذا، آپ فرمائیے لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے. فإن شہدوا فلا تشهد معهم، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیجیے گا. ولا تتبع اهواء الذین كذبوا بآیاتنا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. وهم بربهم يعدلون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، برابر کرتے ہیں، معاذ اللہ. 19واں رکوع ہے، کل 20 رکوع ہے سورہ انعام میں. 19واں رکوع بہت قیمتی ہے معاشرتی ہدایات کے حوالے سے. کچھ حصہ معاشرتی ہدایات کا سورہ بقرہ آیت 83 میں ہم پڑھ چکے ہیں 83، پھر سورہ نساء آیت 36 میں پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. زیادہ تفصیل آئے گی 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 3 اور 4 میں. بنی اسرائیل رکوع نمبر 3 اور 4 میں زیادہ تفصیل بیان کریں گے. ابھی مختصراً یہ معاشرتی ہدایات کئی مرتبہ قرآن نے عطا فرمائی ہیں. ارشاد ہوا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اے نبی علیہ السلام فرمائیے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو حرام کیا ہے تم پر تمہارے رب نے. تم نے خود ساختہ فیصلے کر رکھے، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کیا ڈوز ہیں، کیا ڈونٹس ہیں جو اللہ نے دیے ہیں، کیا حکم دیا کہ ان باتوں سے روکا. اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. کیوں؟ نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں. اس پر بات کریں گے کچھ انشاءاللہ 12ویں پارے کے آغاز میں کہ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور بے حیائی، کھلی بے حیائیوں کے قریب بھی نہ جانا، چاہے وہ کھلی بے حیائی ہو یا کوئی پوشیدہ بے حیائی کی بات ہو. کھلی بے حیائی تو سمجھ آتی ہے، پوشیدہ بے حیائی کیا ہوتی ہے؟ دو نامحرم بیٹھ کے چیٹنگ کر رہے ہیں جی، دو نامحرم تنہائی میں کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے، کالج میں، یونیورسٹی میں، یا اسکول کیمپس کے قریب کسی ریسٹورنٹ میں جا کے گپ شپ لگ رہی ہے اور ہے دو نامحرم. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسرا کون ہوگا؟ شیطان ہوگا. ٹھیک ہے، 3 طلاقیں دے دی، بالکل معاملہ ختم ہو چکا، اس کے بعد بھی ساتھ رہ رہے ہیں. یہ پوشیدہ طور پر بے حیائی کا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ باتیں مزید بعد میں آئیں گی انشاءاللہ. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور جس جان کو اللہ نے محترم ٹھہرایا اسے قتل نہ کرنا مگر حق کے ساتھ. انسانی جان محترم ہے، کچھ جگہ شریعت نے اجازت دی، قاتل کو قتل کیا جائے گا، مرتد کو قتل کیا جائے گا، مثلا وہ ہے حق کے ساتھ قتل. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ ہے جو حکم اللہ تمہیں دیتا ہے تاکہ تم سمجھو. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے پر جو بہت ہی بہترین ہو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے. جب پختہ عمر کو پہنچ جائے، تفصیل آ چکی ہے تو مال اس کے حوالے کر دیا جائے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو. شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ، وہاں ناپ تول کا تفصیلی بیان بھی آ جائے گا کسی درجے میں. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اتنا جتنا اس کی استطاعت ہوتی ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جو تم بات کرو تو انصاف کی بات کرو، چاہے قریب رشتہ دار ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو. عدل کی بات سورہ نساء آیت 135، سورہ مائدہ آیت نمبر 8 تفصیل آ چکی. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا،
اور اللہ کا عہد پورا کرو. اللہ نے عہد لیا تھا اپنے رب ہونے کا ہم سے. کل انشاءاللہ پڑھیں گے الاعراف آیت نمبر 172 میں. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ ہے اللہ جس کا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وان ھذا صراط مستقیما فاتبعوا، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے پس اسی کی اتباع کرو، اسی کی پیروی کرو. ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو وہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہے جس کی اللہ نے تمہیں وصیت فرمائی تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ثم آتینا موسی الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات. تماماً علی الذی احسن، اس پر اپنی نعمت کرنے کے لیے پوری جو نیکوکار ہے. وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمہ، اور اس میں ہر شے کے لیے تفصیل ہے اور ہدایت اور رحمت ہے. یا یوں کہیے وتفصیلا لکل شیء، ہر شے کی تفصیل کے لیے عطا فرمائی. وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت کے طور پر تورات عطا فرمائی. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں. اللہ ہم کو بھی یقین عطا فرمائے. آخری رکوع پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ سورہ انعام کا. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ ہم نے کتاب نازل کی اے نبی علیہ السلام برکت والی. فَاتَّبِعُوهُ، بس اسی کے اے لوگوں پیروی کرو. وَاتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ برکت والا قرآن صرف برکت اور ثواب کے لیے نہیں دیا گیا، یہ تو ملے گی اور لینی بھی ہے. اس قرآن کی اتباع کرنی ہے، یہ قرآن اس لیے عطا کیا گیا. ام تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو گروہوں پر کتاب اتاری گئی، یعنی مشرک یہ نہ کہیں تورات اور انجیل تو ان کو دی گئی. وَإِن كُنَّ عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم بے شک اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے. او تقولوا لو أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، یا یہ نہ کہو، مشرکین سے خطاب ہے، یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم زیادہ ہدایت پر ہوتے ان کے مقابلے میں. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، بس تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، پس اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے اعراض کرے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون، تو ہم ان لوگوں کو جلد سزا دیں گے جو اعراض کرتے ہماری آیات سے برے عذاب کے ذریعے، اس کے بدلے میں کہ وہ ہماری آیات سے اعراض کرتے تھے. اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. دیکھیے بھائی، آج پہلا عشرہ اس کی آخری رات ہے اور 8واں پارہ ہم پڑھ رہے ہیں، نصف ہو جائے گا. خاصا قرآن ہمارے سامنے آ چکا ہے. پہلے میں اپنے لیے پھر آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو بھی اسے سب سے بڑی نعمت سمجھنے کی توفیق دے. اور آپ کا میرا امتحان ہوگا رمضان کے بعد، پھر قرآن کی اہمیت میری اور آپ کی نگاہوں میں کس قدر ہوگی. اعراض کرنے والوں کے لیے تو بڑا برا عذاب ہے. اللہ میری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض آیات ربك، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں مگر اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا آپ کا رب ہی آ جائے، مراد رب کا عذاب، یا آپ کے رب کی کوئی نشانی آ جائے. یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آئے گی آپ کے رب کی کوئی نشانی. لا ينفع نفسا ایمانها، تو کسی نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا. لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا. او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اس نے پہلے سے اپنے ایمان کے حوالے سے کوئی بھلائی نہیں کمائی تھی. مہلت ختم تو کوئی فائدہ نہیں ماننے کا. قل انتظروا انا منتظرون، اے نبی علیہ السلام فرمائیے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، یہ تو مشرکین کا بیان، دین کا حلیہ بگاڑ دیا. البتہ مسلمانوں میں جو فرقہ واریت ہے کچھ ذکر ہو چکا، کچھ کروں گا انشاءاللہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 31 میں انشاءاللہ. وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے. اے نبی علیہ السلام آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. انما امرهم الى اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ اعمال کرتے تھے. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، جو کوئی نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس کا 10 گنا اجر ہوگا. یہ کم از کم ہے، 10 سے لے کے 700 گنا تک جاتا ہے اور اس سے بھی بڑھ جاتا ہے. البقرہ آیت 261. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسی اس نے برائی کی، یا اتنا ہی دیا جائے گا. وهم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. قل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم،
بے شک میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف مجھے رہنمائی فرما دی. دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، وہ درست قائم دین ہے ابراہیم علیہ السلام جو کہ یکسو ہو جانے والے تھے اللہ کے لیے، ان کا طریقہ ہے یعنی اللہ کے سامنے ہر موقع پر جھک جانا. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. قل، آپ فرمائیے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ ساری زندگی کا نچوڑ اور حاصل ہے. میں جو کر رہا ہوں میرے رب کے لیے کرنے والا بن جاؤں، میں جو کر رہا ہوں میں اپنے رب کے لیے کرنے والا بن جاؤں. میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا بولنا، میرا کرنا، سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہو جائے. مقصود یہ ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور پھر یہ کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. لا شریک لا، اس اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں اول مسلم ہوں، فرما بردار. قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء، آپ فرمائیے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر شے کا رب ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور ہر شخص جو کچھ کمائے گا وہ اپنے لیے ہی کمائے گا، اس کا معاملہ اسی پر ہوگا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ موضوع 6 مرتبہ قرآن میں آیا، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے. ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا اس کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے. وہو الذی جعلکم خلائف الارض، اور وہ اللہ جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، ذمہ داری دے کر نائب بنا کر بھیجا. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تم میں سے بعض کے درجات بعض پر بلند کیے. لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ اس میں آزمائے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا. اللہ نے منصب دیا، مال دیا، کم دیا، زیادہ دیا، جو کچھ بھی ہے آزمائش. ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ یقیناً بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. یہ دونوں شانیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سامنے رہنی چاہیے. اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے. الحمدللہ جی، ہم نے سورہ نام اللہ کے فضل سے مکمل کر لی، اور آج اللہ کے فضل سے تقریباً 1.25 پارہ پڑھا گیا ہے الحمدللہ. اور کل 1.5 کا ذہن میں رکھیے گا، 5-7-10 منٹ کا تو مارجن رکھیں گے. ارادہ ہے کہ کل سورہ آراف سب سے طویل ترین مکی سورت ہے، پچھلے سال بھی اللہ کے فضل سے ہو گئی تھی. کل انشاءاللہ سورہ آراف کوشش کریں گے ایک نشست میں مکمل ہو. اب آئیے 8 رکعت تراویح اور وتر ادا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.